ایک مرتبہ میرے مولا علی میرے مولا حسین نے فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم کعبہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. حضرت عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کر بتاؤں, کہاں خطبہ دوں؟ بھائی کہاں ممبر لگا ہوا ہے جا کے حضرت عباس خطبہ دیں گے. جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو حضرت بلال کو نبی نے فرمایا بلال اذان کہو. یا رسول اللہ کہاں کھڑے ہو کر اذان کہوں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پر. تو بلال چلے گئے خانہ کعبہ کی چھت پر. وہاں پہنچ کر انہیں ایک اور یاد آ گئی بات. کہنے لگے یا رسول اللہ جب مدینے میں اذان کہتا تھا تو میں مکے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان کہتا تھا, اب یہاں کہاں رک کروں؟ نبی نے فرمایا میری طرف رک کرو, میری طرف رک کر کے اذان کہو. بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نبی کی طرف رک کیا اور پھر اذان کہی. حضرت عباس پوچھ رہے مولا کہاں جا کر میں خطبہ دوں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ جاؤ. اب میں ایک اپنی عقیدت کا اظہار کر دوں. خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھروں کی چھت پہ علم لگتا ہے. کھڑے ہیں میرے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس سوار ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں پورا خطبہ پڑھ سکوں گا یا نہیں, لیکن چند جملے سن لیجئے حضرت نے کیا خطبہ دیا ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں, ادھر سامنے کرسی پر امام حسین بیٹھے ہیں. حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں, حسین کربلا جانا چاہتے ہیں. سن 60 ہجری میرے مولا تشریف فرمائے کرسی پر. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہے, طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کا. آواز آئی, سب نے دیکھنا شروع کیا. عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں, خطبہ دینا شروع کیا. خطبے کا سب سے پہلا جملہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی حمد کے بغیر یہ خطبہ شروع کرتے ہیں. انہوں نے جو ہمیں فصاحت و بلاغت سکھائی ہے, انہوں نے جو بولنے کا طریقہ بتایا ہے, بغیر بسم اللہ کی بات مت کرو, بغیر اللہ کی حمد کی بات مت کرو. تعجب ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹی وی چینلز کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے گفتگو شروع کرتے ہیں, بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہیں, تبھی تو لڑتے ہیں. مسلمان ہو بسم اللہ پڑھو. نبی کی حدیث ہے کہ اپنی بات کا آغاز کرو بسم اللہ کے ذریعے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی بات کریں, جب بھی کہیں گفتگو کریں, جب بھی کہیں ملاقات میں جائیں, بسم اللہ پڑھ کر بات شروع کریں. اللہ کہہ رہا ہے پھر میں تمہارے کام کی ضمانت لے لوں گا. ہم تو خود ہی نہیں چاہتے, پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے, رزق نہیں مل رہا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل میرے مولا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا, ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا. اتنا اشارہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف, کھڑے خانہ کعبہ. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, حسین کے بابا کی قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف دیا. کانا بالامس بیتن سارا قبلتن, یہ فرماتے ہیں کل تک جو اینٹوں کا گھر تھا وہ علی کی وجہ سے قبلہ بن گیا. اللہ نے خانہ کعبہ میں علی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ بتوں سے پاک ہو جائے. فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا, اے کافرو اے فاجرو, اتصدون طریق البیت للامام البررہ, کیا تم, اچھا آپ سن رہے ہیں نا کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرا, اے کافرو اے فاجرو. مولا یہ تو سارے طواف کر رہے ہیں, یہ تو خانہ کعبہ میں آئے ہوئے ہیں, آپ انہیں کافر اور فاجر بول رہے ہیں. گویا حسین کا نوکر عباس جواب دے گا کہ جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہے؟ اب میں حسین کے قتل کا انتظام کر رہا ہوں. ایتھا الکفرۃ الفجرا اتصدون طریق البیت للامام البررہ, کیا تم نیکوکاروں کے, نیک لوگوں کے امام پر اس خانہ کعبہ کا رستہ بند کر سکتے ہو؟ لولا الحکم العلیہ واختبارہ الجلیہ, اگر لوگوں کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا اور اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی, لطار البیت الی قدمہ قبل ان یمشی لدیہ, حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اڑ کر حسین کے پیروں میں چلا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کعبہ حسین کو کیا سمجھتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. کعبہ حسین کو اپنی جان سمجھتا ہے, کعبہ حسین کو اپنی روح سمجھتا ہے. عزیزان گرامی, حضرت عباس کا اپنے مولا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ حتیٰ دنیا میں آنے میں بھی پہل نہیں کی. 3 شعبان کو حسین آ رہے ہیں تو عباس پہلے نہیں آئیں گے, ایک دن بعد آئیں گے. اور امام حسین سے اتنا پیار ہے کہ امام حسین کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں. عجیب ولادتیں ہیں اس مہینے, جو آج کے دن گزر رہا ہے, گزر گیا ہے, یہ عقیلہ بنی ہاشم کا روز ولادت. میں نے ایک جملہ کہا کہ جو چاندوں میں چاند ہو وہ عباس ہے, اور جو عقل مند ترین لوگوں میں صاحب عقل ہو, عقیلوں میں جو عقیلہ ہو. یہ پورا گھرانہ صاحبان عقل, بلکہ یہ پورا گھرانہ عقل ہے.
عقل ہے، یہ عقل ہے. ذویل العقول ہم لوگ ہیں، یہ خود عقل ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کیا فرما رہے ہیں حدیث میں؟ اول ما خلق اللہ القلم. صفحہ پلٹا حدیث کا آواز آئی اول ما خلق اللہ العقل. صفحہ پلٹا حدیث کی آواز آئی اول ما خلق اللہ نوری. ایک ہی نبی کی، ایک ہی مولا نبی کی 3 حدیثیں. کبھی فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، کبھی فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، کبھی فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے. یا رسول اللہ آپ کا نور پہلے بنا ہے، عقل پہلے بنی ہے، قلم پہلے بنا ہے. عجب نہیں آواز آئی، ان تینوں میں فرق نہیں ہے. جو میرا نور ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی قلم پروردگار ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو جس قلم سے لکھا ہے وہ میں محمد ہوں. یہ وجود عقل ہے، مکمل عقل ہے. یہ ان عقلوں میں اگر کوئی عقیلہ ہے وہ جناب زینب کی ذات. بہت زحمت دے لی میں نے آپ کو، ایک منزل اور لے لی بس. اب غور فرمائیں، عقیلہ کہنا حضرت ابن عباس جیسے محدث اور صحابی، حبر الامہ، مفسر قرآن، نبی کے اور مولا علی کے شاگرد اکثر فرماتے تھے حدثتنی عقیلتنا، ہماری عقیلہ نے مجھے یہ بتایا. ایک دن ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ کون ہے عقیلہ آپ کی؟ فرمایا ہماری زینب. کہا کیا آپ کو زینب بتاتی ہیں؟ کہ زینب اپنی ماں کی طرح علم رکھتی، جیسے زہرا، جیسے فاطمہ زہرا حکم الہی کو بتاتی تھی، ایسے ہی ہماری زینب حکم الہی کو بتاتی ہے. عقل کا عالم جناب زینب کا اس درجے پر ہے کہ جانتی ہے کہ بیوی کا کیا مقام ہے اور کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. عزیزان گرامی، دنیا کا کامیاب ترین فرد کون ہوگا؟ اس کی 8-10 موٹی موٹی شرائط بتائیے ائمہ نے. میں اور آپ چاہتے ہیں نا کامیابی کے راز تلاش کریں، ائمہ بتائیں گے کیسے کامیاب ہو گئے. اس کائنات میں کامیاب لوگوں میں ایک، کامیاب ترین لوگوں میں ایک نام جناب زینب کا. ایسی کامیاب ہوئی ہے کہ اپنے دشمن کو ایسا مارا ہے کہ آج تک لعنت اللہ ہے. جناب زینب نے جس انداز سے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، کامیاب ترین عورت. اسلام آباد میں سوشل کیا بولتے ہیں سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ بٹھوایا ہمیں ایک صاحب نے. اس میں بہت سارے نام تھے، میں نام نہیں لے رہا، صحافی تھے بہت، اس وقت موجودہ ٹی وی چینلز کے صحافی تھے، اور اس میں وہ طاہرہ عبداللہ بھی تھی. وہ طاہرہ عبداللہ خاتون جو ہے وہ حقوق نسواں کی پاکستان کی اقوام متحدہ کی کچھ بڑی ہیں، اکثر ٹی وی پہ آتی ہیں. وہ مجھ سے کہنے لگی میں بہت غور کیا میں نے کہ شیعہ اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں، شیعوں کے پیچھے ترقی کا راز کیا ہے؟ سنی ہے، بلکہ وہ سنی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں جی ہم تو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. البتہ میں کہتا ہوں جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے وہ سنی ہے. کہتی ہیں جی نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، ہم تو بس فلاں ہیں، اور جو اپنا عنوان ہے اپنا طریقہ ہے. کہنے لگے میں نے بہت غور کیا کہ شیعہ حضرات اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. جی اب سے 50 سال پہلے کتنے امام بارگاہ تھے پاکستان میں؟ اب سے 50 سال پہلے کتنے امام بارگاہ تھے لندن میں، کینیڈا میں، امریکہ میں؟ بلکہ امریکہ کے تو ایک مفتی نے وہاں پر ایک تقریر، ان کا کلپ آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان میں جو ہمارے تکفیری لوگ ہیں، جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، جو ہمارے سنی ہیں، جنہوں نے پاکستان میں شیعوں کو مارا، اتنا غلطی کی، اتنی غلط بات کی، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں شیعہ پھیل گئے. تم نے اتنا مارا انہیں پاکستان میں. تو کہنے لگا 50 سال پہلے، میں یہاں 60 سال سے رہتا ہوں، 50 سال پہلے امریکہ میں ڈھونڈنے سے شیعہ نہیں ملتا تھا، آج ہر شہر میں شیعہ ملتا ہے. تم نے اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ کہ وہ پھیلتے چلے گئے پوری دنیا میں. تو وہ کہنے لگی میں نے بہت غور کیا کہ یہ کیسے آپ لوگوں کو ترقی مل رہی ہے، مسلسل آپ کا پھیلاوا ہے، بڑھاوا ہے. پچھلے سے پچھلے دور حکومت میں اسمبلیوں میں کوئی شیعہ شخصیت نہیں ہوتی تھی جس میں جرأت ہو یہ کہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن پچھلے دور میں الحمدللہ ان مظلومیتوں نے ان لوگوں کو آمادہ کیا. بتاؤ تم شیعہ ہو. ہمارے سیاستدان بولنے پر آئے، کچھ ان کو ہمت ہو. ہمارے افسران نہیں بتاتے تھے کہ وہ شیعہ ہیں. کیا تمہیں پریشانی ہے، کیا پشیمانی ہے؟ ہاتھ کھول کے کیوں نہیں پڑھو گے نماز تم اپنے آفس میں؟ کیا پشیمانی ہے؟ جس حسین نے تمہیں عزت عطا کی ہے تم اس سے بے وفا ہو رہے ہو. بتاؤ اس میں کیا شرمندگی کی بات ہے؟ شرمندہ ہو تم، نہیں بتا سک رہے ہو کہ تم شیعہ ہو. جیسے وہ سنی میرا بھائی، میرا عزیز، میرا محترم، میری جان بتاتا ہے کہ میں سنی ہوں، ارے وہ سنی ہے تو بتائے گا میں سنی ہوں. تمہیں کیا پریشانی ہے، تم نہیں بتاتے میں شیعہ ہوں؟ یہ بتاؤ کتنا اچھا منظر لگے گا کہ بڑے بڑے اداروں کے اندر ایک ہاتھ کھولے میں پڑھ رہا ہوں، ایک باندھے میں پڑھ رہا ہوں. ماحول بناؤ، ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں؟ لیکن اب کچھ بہتری محسوس کی جا رہی. وہ کہنے لگی، طاہرہ عبداللہ کہنے لگی میں نے بہت غور کیا کیسے آپ کو ترقی ملی. کہ میں نے بہت غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچی کہ جناب زینب کی وجہ سے. آپ کے پاس زینب جیسی خاتون ہے. میں ایک نقطے کی طرف صرف توجہ دلاؤں گا. بی بی کے عقل کا عالم یہ ہے، سمجھ کا. قربان جائیں سمجھداریاں زینب پر، قربان جائیں فیصلے زینب پر، قربان جائیں کائنات کے عقل مند ترین لوگ جناب زینب کی جوتیوں پر. اور فرمائیں گے جب نبی نے آ کر کہا یا فاطمہ ایدینیا کساء الیمانی، مجھے چادر یمنی لا کر دو، انی اجد فی بدنی ضعفا، مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے. حدیث قصہ، جناب زہرا نے چادر یمنی لا کر دے دی، نبی نے چادر لے لی. کچھ دیر بعد امام حسن آئے، فرمایا
فرمایا ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا چادر میں تمہارے نانا ہے۔ قریب چلے گئے امام حسن، سلام کیا، نبی نے جواب دیا، پوچھا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد امام حسین آئے، پوچھا ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہ چادر میں تمہارے بھائی اور تمہارے نانا ہے۔ جا کے سلام کیا، کہا میں بھی آ جاؤں؟ نبی نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد مولا علی آئے، انہوں نے پوچھا، سلام کیا، چادر میں چلے گئے۔ پھر جناب زہرا آئی، سلام کیا، چادر میں چلی گئی۔ توجہ ہے نا بات کی؟ حضرت ام سلمہ نے آگے بڑھ کر چادر کے اندر جانا چاہا، نبی نے کونا کھینچا، زوجہ پیغمبر ہے نا، ام المؤمنین ہے، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا تم باہر رہو، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ یعنی اتنی مقدس ترین بی بی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین محترم بی بی، وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ نقن صاحب کو بڑا اچھا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں ایک چادر کا گھر بنایا، وہ اینٹوں کے گھر میں جو نبی کے ساتھ رہتے تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور چادر کے گھر میں جو آئے وہ اہل بیت نبوت ہے۔ اور میں تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جناب زینب کہاں تھی؟ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی دنیا میں ہے، 3 سال کی ہے بی بی اس وقت، مگر جناب زینب کا کسی آج تک کسی نے کہا، کسی نے بتایا کہ جناب زینب کہاں تھی؟ قاعدتاً، قانوناً، طبیعتاً، فطرتاً جناب زینب وہی تھی، مگر کبھی کوئی ایک روایت کہیں ملی کہ جناب زینب نے آنا چاہا ہو؟ عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقل مند ترین وجود ہے، جانتی ہے میری جگہ نہیں ہے، اس عمر میں جانتی ہے بی بی کہ مجھے چادر میں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ معصومہ کا ایک بال اگر سورج دیکھے گا تو قیامت آ جائے گی۔ زینب کو کوفہ و شام جانا ہے، آسمان دیکھے گا بی بی کے بعد، زینب جانتی ہے کہ قیامت آ جائے گی اگر میں چادر میں چلی گئی۔ دلیل دے رہا ہوں، جب مولا علی کو لے جایا جا رہا تھا، رسیاں باندھ کر علی کو لے جا رہے تھے، تو جناب زہرا نے کیا فرمایا تھا؟ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اتنی اٹھ گئیں ایک گھوڑا گزر سکتا تھا نیچے سے۔ قیامت آنے لگی تو علی نے مڑ کے کہا فاطمہ اپنی چادر نہیں ہٹانا۔ بی بی چادر ہٹا کے بتا رہی تھی کہ میں قیامت رہوں گی اگر تم نے علی کو ختم کر دیتی ہوں، میں دنیا یہ ساری دنیا کو ختم کر دیتی ہوں اگر علی کو نہیں چھوڑا۔ ان کی وجہ سے دنیا بنی ہے، یہ نہیں چاہ رہے دنیا رہے، اللہ نے کائنات ان کی وجہ سے بنی ہے، زہرا نہیں چاہ رہی ہے کائنات رہے۔ مولا نے فرمایا نہیں فاطمہ چادر پریشان نہیں کرنا۔ جناب زینب جانتی ہے کہ جو چادر میں آ جائے گا اس کا ایک بال اگر سورج دیکھے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی نہیں گئی چادر کے اندر کیونکہ کوفہ و شام جانا ہے۔ یہ ہے عقیلہ، سمجھدار ترین وجود، کم سن ترین وجود ہے، مگر عقل میں اس درجے پر ہے کہ علی جسے زین للعب بولے، اپنے باپ کی زینت، کس کی زینت؟ علی کی زینت زینب۔ اللہ ہمیں جناب زینب کے چاہنے والوں میں شمار کرے۔